کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کا چائے کا کپ ایک صدیوں پرانی تاریخ اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں؟ آئیے آج ہم چائے کی حیرت انگیز کہانی کو جانیں گے، چین سے لے کر ہندوستان تک۔ اگر آپ تاریخ کے شوقین ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ روایت کے مطابق 2737 BC قبل مسیح میں چین کے ایک بادشاہ شن نونگ کہتے ہیں، ایک دن جب وہ پانی گرم کر رہے تھے، اچانک ہوا سے چند ہرے پتے پانی میں آ گرے۔ جب بادشاہ نے وہ پانی پیا تو انہیں تازگی کا احساس ہوا، ذائقہ خوشگوار لگا اور یوں چائے دریافت ہوئی۔ یہ ایک روایت ہے جو چین میں صدیوں سے سنی اور سنائی جاتی رہی ہے۔ لیکن اگر ہم تاریخ کی بات کریں تو چائے کے استعمال کے تاریخی ثبوت تونگ سلطنت سے ملتے ہیں، جن کا دور 618 سے 907 عیسوی کا تھا۔ چائے پر پہلی مکمل کتاب چاؤ چنگ 8ویں صدی میں لو یو نامی ایک چینی اسکالر نے لکھی۔ اس کتاب میں چائے بنانے، پینے اور اس کے آداب تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں۔ صدیوں تک چائے صرف چین میں رہی، لیکن 1606 میں تاریخ نے کروٹ لی جب نیدرلینڈ کی ڈچ ایسٹ انڈیا کمپنی کے تاجر چین کے بندرگاہی شہر پورٹ سٹی فوزو پہنچے۔ وہاں انہوں نے ایک عجیب مگر خوشبودار مشروب دیکھا، وہ تھا چائے۔ چینی زبان میں اسے چا کہا جاتا تھا۔ ڈچ اس سے اتنے متاثر ہوئے کہ فوراً یورپ لے گئے، اور جب پرتگال کی شہزادی کیتھرین آف برگانزا جب انگلینڈ کے بادشاہ چارلس دوم سے شادی کر کے لندن آئیں تو وہ اپنے ساتھ ایک خاص شوق بھی لائیں۔ جی ہاں، چائے پینے کا شوق۔ ملکہ کی اس عادت نے انگلینڈ کے مالدار لوگوں کو چائے کا شوق پیدا کیا۔ چائے بن گئی عزت اور امیری کی علامت۔ اور جب 17ویں صدی میں انگریز چین پہنچے تو چائے ان کے دل و دماغ پر چھا گئی، اور اب برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی نے چین کے ساتھ چائے کی تجارت شروع کی۔ لیکن برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کو چین سے چائے خریدنے کے لیے چاندی خرچ کرنا پڑتا، برطانیہ کو نقصان ہو رہا تھا۔ مگر جب یہ مہنگا پڑا تو انہوں نے ایک اور راستہ نکالا، چائے کو چین سے نکالو اور بھارت میں اگاؤ۔ 1823 میں اسکاٹش تاجر رابرٹ بروس نے آسام کے جنگلات میں چائے جیسے پتے دیکھے۔ مقامی قبائل، ٹرائبل کمیونٹیز اسے دوائی کی طرح پیتے تھے۔ جب پتوں کا تجزیہ انالیسس ہوا تو پتا چلا یہ وہی کیمیلیا سینیسنس پلانٹ ہے جس سے چین میں چائے بنتی ہے۔ بس پھر کیا تھا، آسام میں تجربے شروع ہوئے اور 1837 میں پہلے باقاعدہ چائے کے باغات لگائے گئے۔ مگر صرف آسام کی چائے کافی نہیں تھی، چینی چائے کی خوشبو اور کوالٹی کچھ الگ تھی۔ تو برطانیہ نے ایک خفیہ، ایک سیکرٹ مشن شروع کیا۔ 1848 ایک اسکاٹش نباتات باٹنسٹ رابرٹ فارچون کو چین بھیجا گیا، مگر بطور برطانوی نہیں، چینی بن کر۔ وہ چینی لباس پہنتا، چینی زبان بولتا۔ اس نے پہاڑوں میں چھپے چائے کے باغات کو تلاش کیا، پودے کاٹ کر، بیج نکال کر، اور سب کو خاص ایک وارڈین کیسز شیشے کے ڈبوں میں بند کر کے سمندر کے راستے بھارت بھیجا۔ یعنی یہ چائے کی اسمگلنگ تھی۔ اس نے برطانوی تاج کے لیے سبز سونا، گرین گولڈ لایا، اور بھارت کی پہاڑیوں کو اس سونے سے بھر دینے کا ایک منصوبہ۔ انگریزوں نے سب سے پہلے آسام کے جنگلات کو صاف کیا، پھر دارجلنگ اور دوسرے علاقوں کو چائے کے لیے استعمال کیا۔ زمین کو خاص انداز میں تیار کیا گیا، نئے بیج لگائے گئے اور پہاڑی ڈھلانوں پر زینے دار
باغات بنائے گئے۔ یہ باغات قدرتی طور پر خوبصورت تھے، مگر اس میں چھپی تھی سخت محنت اور مکمل پلاننگ۔ برٹش کمپنیوں نے بنگال، بہار، چھتیس گڑھ، جھارکھنڈ سے ہزاروں مزدوروں کو چائے کے باغات میں لایا۔ ایک بار باغ میں آنے کے بعد انہیں جانے کی اجازت نہ ہوتی۔ انہیں رہنے کے لیے جھوپڑیاں دی گئی اور کام کے لیے 14 گھنٹے اور اجرت محض چند آنے۔ اس سسٹم کو کہا گیا انڈینچورڈ لیبر، یعنی قانونی غلام۔ مگر انہی مزدوروں نے پتیاں چنی، زمین کاٹ کر تیار کی اور چائے کی کوالٹی کو نکھارا۔ ہر قدم پر سڑک، پل، یہ سب چائے کی ایکسپورٹ کے لیے تھا۔ یہ صرف باغات نہیں تھے، یہ چائے کی ایک مکمل سلطنت تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے بھارت دنیا کا سب سے بڑا چائے پیدا کرنے والا ایک ملک بن گیا تھا۔ چائے پیدا ہوتی کہاں؟ بھارت میں۔ جاتی کہاں؟ یورپ، امریکہ۔ منافع کہاں جاتا؟ لندن کی کمپنیوں کے خزانے میں۔ بھارت کے کسانوں اور مزدوروں کو صرف تھکن، بیماری اور غربت ملتی۔ 1947 بھارت کو آزادی ملی۔ 1953 میں ٹی بورڈ آف انڈیا قائم ہوا۔ یہ تھا ایک خواب جو حقیقت میں بدلا۔ بورڈ نے چائے کی پیداوار کو آرگنائزڈ کیا، نئے باغات کو ترقی دی، کسانوں کو ٹریننگ دی اور بھارتی چائے کو پوری دنیا میں انٹروڈیوس کروایا۔ تو دوستوں، جب آپ اگلی بار چائے کا کپ اٹھائیں تو صرف ذائقے کو نہ سوچیں، بلکہ اس کی تاریخ کو بھی یاد کریں۔ آج کے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں۔